بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی چھوٹی بناؤں گا۔ صبح گروپ میں میسج کیا تھا آپ کو اور ساتھ میں ایک پکچر بھی بھیجی تھی منسٹری آف فارن افیئر کی، تو دیکھا آپ نے کیسا رش تھا ادھر، اور تقریباً تمام ہی بندے گالیاں دے رہے تھے گورنمنٹ کو، کیونکہ میں نے خود بھی اس چیز کو فیل کیا کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ اپنے اداروں پر ہی جو ہے وہ ریلائی نہیں کرتے یا کچھ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ پہلے پولیس سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیتے ہو، اب پولیس آپ کو کلیئر کرتی ہے، پھر کسی اور ادارے سے، پاکستان کے کسی ادارے سے دوبارہ جا کے اس کو ٹیسٹ کروانا، یا سمپل ورڈ میں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کا پہلے سی این ایس سی بنا ہوا ہے، شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ اس کو رینیو کروانے کے لیے نادرا آفس جاتے ہو، پھر اس کے جو فارم بنتے ہیں دوبارہ انہی فارم کو ٹیسٹ کروانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یار پہلے جب ایک دفعہ شناختی کارڈ بن چکا ہے عوام کا، اسی کے ریلیٹڈ دوبارہ پیپر ہیں، صرف آپ نے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی ہے، تاریخ بڑھانی ہے، صرف اس کی جو تاریخ میعاد ہے یا کہہ سکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ آپ نے آگے کرنی ہے، اس کے لیے دوبارہ سے اس بندے کو ذلیل کرنا کہ یہ فارم پکڑو اور جا کے ٹیسٹ کرواتے پھر، وہ میرے خیال سے فضول سی چیزیں ہیں۔ عوام بیچاری 3-3 4-4 5-5 گھنٹے دھوپ میں کھڑی رہ کے ادھر، میں بھی گیا تھا صبح سے ذلیل و خوار ہو کے آیا، سارا دن بھی ضائع کیا، اوپر سے گرمی اتنی، تو انڈیکس کو میں واچ تو کر رہا تھا ادھر۔ سٹاک دیکھا جائے تو بڑے بڑے سٹاکوں میں سے کچھ سٹاک چلے، باقی چھوٹے سٹاک زیادہ چلے۔ تو آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 223 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد کل کی طرح انڈیکس نے تھوڑا سا پریشر لیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک لو لیول آپ کو دکھایا 73,977 پہ، جدھر انڈیکس کے پاس رہ گئے تھے پازیٹیو میں 178 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آل ٹائم ہائی آپ کو دکھایا 74,575 کا، جدھر انڈیکس نے 776 پوائنٹ گین کیے۔ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی اپنے ہائی لیول کے پاس ہے بالکل 74,531 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے ہیں 732 پوائنٹ۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 257 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے کم ہے، کل 308 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 35 ملین کے، اور تقریباً میرے خیال سے انڈیکس کے کلوز ہونے کے بعد ایک گروپ میں میں نے نوٹیفیکیشن لگایا تھا سنرجی کا کہ ان کا پلانٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، جیسے کہ پہلے اٹک ریفائنری کا ہوا تھا، کیونکہ جو پروڈکشن ہے ان کی، جو پروڈکٹس ہیں ان کا سٹاک ان کے پاس زیادہ ہو چکا ہے، تو جیسے اٹک ریفائنری نے کچھ دن کے لیے اپنا پلانٹ شٹ ڈاؤن کیا تھا تو یہ بھی شٹ ڈاؤن پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد WTL میں 29 ملین کے، KEL میں 28 ملین، PAEL FFL میں 19 ملین کے، OGDC 18 ملین، TPLP 15 ملین، سرل 15 ملین، GGL میں 11 ملین، قاسم میں 10 ملین کے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوئی تھی اس چیز کو لے کے کہ جو پینی سٹاک ہیں، جو چھوٹے موٹے سٹاک ہیں، جو پہلے جن میں موو نہیں تھی، اب وہ بھی آپ کو موو دے جائیں گے، کیونکہ انڈیکس اگر اتنی دیر ہائی لیول پہ آ کے کھڑا رہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آیا ٹچ کیا دوبارہ نیچے بھاگ گیا، تو ویسی صورت میں یہ سٹاک جو چھوٹے ہیں وہ آپ کو اتنی موو نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں کہ ایک جگہ پہ سسٹین کر رہا ہے، ایک جگہ پہ اور ڈیلی بیسس پہ تھوڑا اوپر جا رہا ہے، تو اس جگہ پہ پھر چھوٹے سٹاک آپ کے چلتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں سرکٹ بریکر میں جتنے بھی کیپ سٹاک ہیں، یہ 18 سٹاک ہیں کیپ، ان میں سب چھوٹے سٹاک ہیں۔ پینی سٹاک کو دیکھیں 7 روپے کا، 21 روپے، 14، 27، 30، 11، 29، 12، 11، 11، 15، 24، سب چھوٹے سٹاک۔ 13 چھوٹے سٹاک ہیں اس میں، اور صرف 5 بڑے سٹاک ہیں، جس میں ایٹلس بیٹری ہے، اس کے بعد ایکسائڈ ہے، اس کے بعد گیل ہے، GATI، اس کے بعد تھل۔ تو یہ 4-5 سٹاک جو بڑے ہیں، باقی ٹوٹل سٹاک دیکھ لیں سب پینی سٹاک، عروج دیکھ لیں، BAPL دیکھ لیں، CRTM دیکھ لیں، ویسے نام جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ تو کچھ کھبے سجے کے سٹاک ایسے چلائے جاتے ہیں، اگر اس جگہ پہ بھی آ کے بڑے سٹاک چلیں تو میرے خیال سے انڈیکس بہت ہائی لیول پہ چلا جائے تو اچھی بات ہے کہ جو ہمارے بھائی بہت دیر سے 6 ماہ سے، ایک سال سے، 3 سال سے کچھ سٹاک میں سٹاک ہیں، جیسے کہ WTL لے لیں یا اس قسم کے دوسرے سٹاک ہیں، تو چلیں اچھی بات ہے کہ انہیں یہ ایک اچھا موقع ہے ان کے پاس نکلنے کا۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس میں آج سب سے زیادہ موو تھی اور گین کی اس نے تقریباً 280 پوائنٹ۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں موو تھی، اس کے بعد فرٹیلائزر میں موو تھی۔ سیمنٹ سیکٹر کل نیچے تھا، پروفٹ ٹیکنگ کی سائٹ پہ تھا، آج پھر سیمنٹ سیکٹر نے گین کیے ہیں 46 پوائنٹ۔ آٹو موبائل میں موو تھی،
آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں موو تھی، انشورنس میں موو تھی۔ انڈیکس آپ کا چونکہ ہائی سائڈ پہ، ایک تو انڈیکس نے 776 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ بالکل ہائی لیول کے پاس آئی، تو نیچے جو آپ دیکھیں مائنس سائڈ پہ جو سٹاک ہے نیگیٹو سائڈ پہ وہ بہت تھوڑے سے ہیں، جن میں ٹیکسٹائل ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، فوڈ ہے، مسلینیس ہے، کیمیکل، انجینئرنگ، ریفائنری، پیپر۔ اور ریفائنری تو پہلے بھی آج اتنا موو نہیں کیا۔ اس کے بعد سینرجی میں بیڈ نیوز ہے تو اس کی بیس بھی ہو سکتا ہے سینرجی کل پریشر لے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو آپ کو اوپر والی سائڈ پہ فرٹیلائزر ایفٹ نے گین کی ہے 125 پوائنٹ، او جی ڈی سی 96، ایم ای بی ایل 86، ایم سی بی 64، ماری 63، پول 54، یو بی ایل 53، لگ 36، تھل 34، ایچ بی ایل 27 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ٹی آر جی 12 پوائنٹ، ڈی اے ڈبلیو ایچ 10 پوائنٹ، آئی ایل پی 8، پی ایس سی ایل 7، نیسلے 6، ہائیگن 6، فاطمہ 6، پی ٹی سی 5، سینرجی 5، کوارٹ سیمنٹ 5 پوائنٹ۔ نیوز پہ اگر بات کریں تو آئی ٹی سیکٹر کے پاس ایک گڈ نیوز ہے کہ گورنمنٹ ٹارگیٹس 25 بلین ان آئی ٹی ایکسپورٹ، تو میرے خیال سے اس بیس پہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو موو دینی چاہیے۔ ویسے بھی جب سے ایئر لنک اور نیٹ سول کا ریزلٹ آیا اس کے بعد سے ٹیکنالوجی سیکٹر کوئی ٹھیک طرح سے کھڑا نہیں ہو سکا۔ سسٹم کو دیکھ لیں، سسٹم بھی بہت مشکل سے 400 کو ٹچ کر کے واپس آیا ہے۔ اس کے بعد نیٹ سول جن کے پاس ہے وہ جانتے ہیں کہ نیٹ سول کیسے مرا پڑا ہے۔ اس کے بعد ایئر لنک کو دیکھ لیں، ایئر لنک نے بھی 77 کو پتہ نہیں کیا مینارے پاکستان سمجھ لیا ہے، 77 تک بہت مشکل سے جاتا ہے۔ پہلے صرف 75 کو ٹچ کر رہا تھا اور آج اللہ اللہ کر کے اس نے 77 کو ٹچ کیا۔ تو دیکھا جائے تو آئی ٹی سیکٹر میں بہت دنوں سے موو نہیں ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب آئی ٹی سیکٹر کو موو دینی چاہیے۔ ویسے بھی جو ایئر لنک ہے وہ 2 سیشن سے تقریباً اپنے بریک آؤٹ لیول کے پاس آگے کھڑا ہو رہا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ کل اس میں موو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور جو نیا بجٹ آنا ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف سے۔ تو آئی ایم ایف کچھ ٹیکسز زیادہ کرنے پہ، بڑھانے پہ زور دے رہا ہے، جس میں آئی ایم ایف نے 850 سی سی سے اوپر کی تمام گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا بھی کہہ دیا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس گیپ پر اپنا جزیہ پاکستانی حکام کو پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا، رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین پر ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ جتنی بھی حکومت کے پاس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ان کی جائے گی، چاہے وہ خسارے میں ہے اور چاہے وہ فائدے میں ہے۔ ریاستی ادارے منافع بخش ہوں یا خسارے میں سب کی نجکاری ہوگی، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب پھڑے جائیں گے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کہتا ہے کہ صرف پالیسی گیپ کو پر کر کے 3400 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاور سیکٹر کے پاس یہ گڈ نیوز ہے جو کہ تقریباً 2 دن سے سرکولیٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں اس ایک نیوز کی بیس پہ کتنا انہوں نے پاور سیکٹر کو چلانے کا سوچا ہوا ہے۔ آج کے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 1.58 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 1.14 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.01 ملین، فارن کارپوریٹس کی بائنگ آج پھر سب سے زیادہ ہے 3.66 ملین کی۔ پتہ نہیں فارن کارپوریٹس کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے اس چیز کو، اور فارن کارپوریٹس میں کون ہے یہ بھی ابھی ابہام ہے، پتہ نہیں کہ کون بائی کر رہا ہے فارن کارپوریٹس کی طرف سے یا باہر بیٹھ کے۔ اس کے بعد انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.43 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.58 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.06 ملین، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.02 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.12 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.86 ملین کی۔ دیکھیں ایک بات مائنڈ میں رکھیں، ادارہ آپ کا جو بگ بائر ہے وہ صرف ایک ہے فارن کارپوریٹس، اس کے بعد آپ میوچل فنڈ کو دیکھ لیں، بینکس کو دیکھ لیں، کمپنیز کو دیکھ لیں، انشورنس کمپنیز کو دیکھ لیں، ادر آرگنائزیشن کو دیکھ لیں، باقی سب ادارے ایک دن بائی کرتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن وہ مال پھینک دیتے ہیں۔ بینکس کو دیکھ لیں پچھلے سیشن میں بائنگ پہ، آج سیلنگ پہ، بروکر کو دیکھ لیں کل بائنگ پہ آج سیلنگ پہ، انشورنس کمپنیوں نے پیچھے ایک دفعہ مال اٹھایا تھا اس کے بعد پھر ریلیز کر رہی ہیں، میوچل فنڈ کبھی اٹھاتا ہے کبھی پھینکتا ہے، آج کہہ سکتے ہیں وہ ہولڈنگ پہ ہے۔ اور انڈیویجولز کی بات کریں تو ان کی بائنگ ہے اونلی 0.43 ملین کی، یعنی کہ ½ ملین کی، تو اس سے پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو صرف ایک بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ فارن کارپوریٹس ہیں، باقی بینکس بھی بڑا سپرمین بننے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ بھی ایک دن اٹھاتا ہے دوسرے دن سیل، بروکر ایک دن اٹھاتا ہے دوسرے دن سیلنگ پہ، سب ادارے آن اینڈ آف چل رہے ہیں، آج اٹھاتے ہیں کل دے رہے ہیں۔
تو آپ بھی جو بڑے انویسٹر ہیں، جو 50 لاکھ سے اوپر ہیں، 1 کروڑ سے اوپر ہیں، ان کو سپرمین بننے دیں۔ میں نہیں کہتا کہ انڈیکس آگے نہیں جائے گا، امید ہے انشاءاللہ اور بھی انڈیکس آگے جائے گا، کیونکہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ اپنے ہائی کے پاس ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ انڈیکس آگے جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر انڈیکس 80,000 پہ جاتا ہے، 90,000 پہ جاتا ہے، لیکن چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ ہی مرے گا، کیونکہ ہائر سائڈ پہ جب وہ بائی کرے گا تو انڈیکس کی کریکشن آنے پہ یا نیچے جانے پہ اس کے پاس کیش نہیں ہوگی ان چیزوں کو ایوریج کرنے کی، پھر بڑا لاس دیکھ کے نہ تو وہ چیزوں کو سیل کر سکے گا نہ ایوریج کر سکے گا، پھر سٹک ہو کے بیٹھے گا 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 1 ماہ 2 ماہ۔ تو انڈیکس کو آگے جانے دیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوئی ٹریڈ نہ لیں، بلکہ جب انڈیکس کریکشن لیتا ہے، نیچے مرا پڑا ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ کو دلاسے دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، یہ اوپر چلا جائے گا۔ لیکن جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں میں پھر آپ کو ڈرانا شروع کرتا ہوں کہ ادھر سے نکل جائیں، یہ ٹائم جو ہے یہ تھوڑا سا ریزرو ہو کے کام کرنے کا ہے۔ اب آپ ان اداروں سے بڑے لالے نہیں ہیں، بینک سے بڑے آپ نہیں ہیں، بروکر کے پاس بھی پیسہ ہے، اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کے پاس پیسہ ہے، ادر آرگنائزیشن کے پاس پیسہ ہے، میوچل فنڈ کے پاس، اوورسیز پاکستانیوں کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ تو جب وہ آن اینڈ آف گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ویسا کرتے؟ تو ٹریڈ لیں، ایک کا ٹریڈ لیں، تھوڑا سا پروفٹ گین کریں، اپنے پورٹ فولیو میں پیسے واپس لائیں اور چل کریں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس وہی جہاں سے آج انڈیکس نے ریزسٹنس لی، تقریباً 74,600 کی، اس کے بعد 75,200، اس کے بعد 75,800۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 74,200، اس کے بعد 73,600، اس کے بعد 73,200 پہ۔ 2 سیشن 3 سیشن پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیکس لانگ ویو میں ٹھیک نظر آ رہا ہے، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں ہیں، تو عوام جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی کاروبار کی طرف، اور انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو اور بھی اچھا ہوگا اسٹیل سیکٹر کے لیے، سیمنٹ سیکٹر کے لیے۔ سیمنٹ سیکٹر کی پرائز بڑھنے کی بھی کچھ خبریں ہیں، سب چیزیں اچھے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ ریزرو ہو کے کام کریں۔ جتنا دکھ مجھے آپ کے سٹک ہونے کا ہے، نہ مجھے میوچل فنڈ کی اتنی فکر ہے، نہ فارن کارپوریٹس کی اتنی فکر ہے، نہ ہی جو بڑے پورٹ فولیو والے ہمارے ممبر ہیں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے۔ مجھے مسئلہ ہے تو صرف چھوٹے کا، جس 3-4 لاکھ والے کا، اگر وہ سٹک ہو گیا تو مجھے پتا ہے پھر 3 ماہ مجھے میسج کر کے بولتے ہیں کہ فلاں سٹاک کب اس کی باری آئے گی، فلاں سٹاک کی کب باری آئے گی۔ تو 1-2 سٹاک میں ٹریڈ لیں، صدیقی صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں جو سٹاک ان میں لے لیا کریں، ڈے ٹریڈ لیں، اگر کوئی سٹاک نہیں چلتا تو اسے بیچ کے نکل جائیں۔ ہمارا اس سے کوئی نکاح نہیں ہو گیا کہ ہم نے ساری زندگی ری کر کے اس کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے، ایک ویل ٹریکٹر کا، ایک کار کا، اور ہم نے ان بیلنس زندگی گزارنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سٹاک لیں، موو دیتا ہے اللہ اللہ خیر صلاح، نہیں دیتا اس کو بیچیں، کوئی اور دیکھیں۔ فارن انویسٹر کی بائنگ سب سے زیادہ ہے، تو فارن انویسٹر نے سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بائی کیا ہے۔ کل بھی ان کی جو ہیوی بائنگ تھی، یعنی کہ زیادہ بائنگ تھی، وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کمرشل بینکس کو بائی کیا ہے، فرٹیلائزر کو بائی کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا ہے، اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آل ادر سیکٹر سے۔ تو آپ ان کی بائنگ پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اس ریٹ پہ یہ لے رہے ہیں تو اس ریٹ پہ دیں گے نہیں۔ تو کمرشل بینکس آگے چل کے امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، فرٹیلائزر کو بہت دیر سے یہ جمع کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے سیشن سے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز پہ توجہ دے رہے ہیں، تو آپ بھی ان سیکٹر میں توجہ دے سکتے ہیں۔ سٹاک میں دیکھیں تو سرل اور ایئر لنک میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایئر لنک میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی ویڈیو کے سٹارٹ میں میرے خیال سے بات کی کہ ایئر لنک جو ہے وہ اپنے بریک آؤٹ کے پاس کھڑا ہے، کسی بھی ٹائم وہ بریک آؤٹ دے سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سیشن سے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے بھی سٹاک اچھا ہے، فنڈامنٹل بھی ٹھیک ہے، موبائل بنا کے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کے پاس بھی گڈ نیوز ہے، تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایئر لنک آپ کو موو دے جائے گا۔ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں کرنٹ پرائس پہ بھی، اور اگر نیچے جاتا ہے تو 69 تک۔ سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں 68 کا۔ سٹاپ لاس کا استعمال ضرور کریں، چاہے اپنے پروفٹ کے اوپر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔